بات جب اخلاص سے ہوتی ہے تو دلوں تک پہنچتی ہے، اور بات جب صرف زبان سے نکلتی ہے تو کانوں تک پہنچتی ہے۔ تو امیر اہل سنت کا دوسرا امتیاز پتہ ہے کیا ہے؟ انہوں نے بات تو کی مگر دل کے اخلاص سے کی، تو وہ کہاں تک پہنچی؟ بلکہ ان کی بات صرف محلے تک نہیں پہنچی، گلی تک نہیں پہنچی، صرف شہر کراچی تک نہیں پہنچی، صرف پنجاب تک نہیں پہنچی، دنیا کے 80 سے زائد شہروں میں پہنچ گئی۔ اچھا، کچھ تو ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو صرف دنیا کے اندر اقتداری حاصل کر پاتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو صرف شہرت حاصل کر لیتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو صرف مال حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس بات میں کسی کو شک نہیں ہے جب وہ دنیا سے جاتے ہیں ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا کے لیے۔ لیکن جو بندہ اللہ اس کے رسول کی محبت اور اللہ اس کے رسول کا ہو کر کے مخلوق خدا کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے نا، تو پھر تاریخ گواہ تاریخ کے صفحات کے اندر اس کا ذکر کبھی مٹتا نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس قادری رحمت برکاتہ عالیہ شیخ طریقت احمد اہل سنت، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جب سے ہوش سنبھالا نہ تو خود فرماتے ہیں مجھے نہیں یاد کبھی میری نماز پڑھا ہوا۔ اللہ، وہ شخصیت کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عظمت عطا فرمائی کہ جن کے فیضان سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سروں پر اماموں کے تاج سج گئے، وہ شخصیت کہ جن کی فیضان سے ہمیں صحیح العقیدہ علماء مل رہے ہیں۔ بھائی پیر کی تین قسم ہوتی ہے، ایک پیر ہوتا ہے پتے کی طرح، وہ جب پتے کو آپ نے دیکھا ہوگا اس کو پانی میں سے پھینک دینا تو یہ بڑی مشکل سے اپنے وزن کو سنبھال کر اور بڑی مشکل سے یہ منزل تک پہنچتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے پتھر کی طرح کہ جو اپنے وزن کو بیچارہ سنبھال سلامت نہیں رکھتا، خود ڈوب جاتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے پیر لکڑی کی مانند کہ جو خود بھی تیرتا ہے اور جو اس کے ساتھ مل جائے اسے بھی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو شیخ طریقت کو اس انداز کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ کشتی ہیں جو خود تو منزل پر پہنچ رہے ہیں، جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اور کتنے پہنچے دیکھیں نا، مفتی دعوت اسلامی، وہ مفتی دعوت اسلامی اگر بنے اور ان کے وصال کے بعد اگر ان کی قبر شک ہوئی تو ان کے لاشوں کو لوگوں نے دیکھا کہ ویسے کے ویسے صحیح سلامت جیسے کہ ابھی آرام فرما۔ اپنی نا اصلاح کرنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، دوسرے کو نا بتا دینا تم غلط ہو تم غلط ہو تم غلط ہو، یہ آسان۔ شروع جہاں سے ہوتا نا انہوں نے وہاں سے شروع کیا، اگر یہاں سے اصلاح ہو گئی نا سب صحیح ہو جائیں گے۔ فرد اگر ٹھیک ہو گیا تو معاشرہ ٹھیک ہو گیا نا، اگر فرد ہی خراب ہے تو معاشرہ خراب ہے۔ آپ دیکھیں اتنا مشکل کام تھا لیکن جب یہاں سے شروع ہوئی تو یہ بات اب کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ جو اخلاص تھا، اور پھر دوسری بات دیکھیں چونکہ اصلاح دوسرے کی نہیں تھی اپنی تھی، یہ سب سے مشکل کام تھا۔ اور آج دیکھیے الحمدللہ یہ جو دعوت اسلامی کا عظیم مدنی مقصد ہے، آپ دیکھیں کہ آج یہ بچے بچے کی زبان پر مجھے اپنی سب سے پہلے اپنی ہے، ساری دنیا کی بات میں بھائی قرآن کی آیت بھی یہی ہے، قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ پھر دوسروں کو بچانا۔ بھائی یہ سب سے مشکل کام تھا، اور آپ دیکھیں امیر سنت نے یہی کام کیا۔